اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کو ایک عمارت کی طرح لے لیجئے، جس طرح کہ ایک عمارت بنتی ہے تو اس کے چاروں کونوں کے اوپر ایک ایک پلر لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام کی بھی ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کے 5 پلر ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد پھر کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد دوسری جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ساتھ اس کے جڑی ہوئی جو مال کی عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں اور حج بیت اللہ ہے۔ یہ 5 چیزیں، ان 5 بنیادوں کے اوپر اسلام کھڑا ہے۔ اسلام ان 5 چیزوں کی ایک بنیاد بنا کر اس کے نیچے یہ 5 پلر لگتے ہیں، تب جا کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ کا مسلم ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر صرف زبانی کلامی باتوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کو سارے کا سارا اس اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اب جب آپ اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہوں گے تو پلر تو یہ 5 آپ نے لگا لیے، لیکن اس کی بنیادوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ 6 چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ایک بنیاد بنے گی جس کے اوپر آپ نے اپنی عمارت کو کھڑا کرنا ہے، اور وہ 6 چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ اس میں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اس کے فرشتوں کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اس کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور آخرت کے دن کا یقین کرنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ جب یہ 6 چیزیں بنیاد کے اندر ہوں گی تو یہ جو آپ کی اسلام کی عمارت ہے یہ بڑی مضبوط بن کر کھڑی ہوگی۔ اب اس میں جو اسلام کی جو 5 چیزیں تھی، اس میں جو پہلے کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو صرف آپ زبان کا اقرار مت سمجھیے کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دن کو آپ نے بھلے 1000 بار بھی اس کلمے کا ورد کر لیا۔ ورد کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بنیادی 2 عقیدے رب العالمین ہمیں سکھلانا چاہتا ہے، ان 2 عقیدوں کے اوپر آپ کا قائم رہنا ساری زندگی انتہائی ضروری ہے۔ صرف مسلمان بن کر آپ نے زندہ نہیں رہنا، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ نے جب مرنا ہے تو مرنے کی حالت میں بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ مسلم ہونے چاہیے۔ تو دنیا سے جانے کا تو آپ کو وقت معلوم نہیں ہے کہ آپ کس وقت اس دنیا سے جائیں گے، تو ہر وقت انسان کو مسلم بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 2 بنیادی عقیدے ہیں جن کے اوپر سارے کا سارا اسلام گھومتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے جو بھی عبادت ہے وہ عبادتیں ساری ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور عبادت ایک جامع لفظ ہے، ہر اس کام کا نام عبادت ہے جس کام کے کرنے کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، وہ کام آپ کریں گے تو یہ عبادت ہے، اور جس کام سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے آپ اس کام سے رکیں گے تو اس کام سے رکنا یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو سب سے بنیادی جو کنسپٹ ہے اس کائنات کے اندر، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین کے اوپر اتارے جانے کے وقت کا بھی یہی پیغام ہے، اور آخری انسان جو اس کائنات کے اندر آئے گا اس کے لیے بھی یہی ایک پیغام ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، پہلے اس کو پہچان حاصل کرنی ہے، اور پہچان حاصل کر لینے کے بعد عبادتیں ساری کی ساری اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرنی ہیں۔
تو رب العالمین کی جو ذات ہے نا وہ بنیادی چیز ہے، ہمارے ایمان کا محور ہے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کو ماننا ہے، اس رب کی حقیقی پہچان حاصل کرنی ہے، اس کی قدرتوں کا علم ہونا چاہیے، اس کی صفات کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز معلوم ہو جائے تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس کلمہ طیبہ کا دوسرا جو عقیدہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین کا سب سے آخری پیغمبر ماننا ہے، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کو آخری پیغام ماننا ہے، آپ کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ ہے وہ بنیادی پہلا پلر جس کے اوپر آپ نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ پہلا پلر جب آپ مضبوط کر لیں گے، آپ کے پاس رب کا ایک عقیدہ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آ گیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کے ساتھ لگاؤ، آپ کا تعارف آپ کی زندگی کے اندر آ گیا، تو اس کے بعد جو زندگی کے اندر انتہائی ضروری چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی نماز، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلم ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ سمجھیے کہ آپ مسلم نہیں ہیں۔ مسلم سے نماز چھوڑنے کا تو تصور اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ جو بھی مسلم ہے اس نے روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر کی، اللہ کے دربار کے اندر حاضری دینی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے 5 مرتبہ روزانہ۔ اور یہ 5 مرتبہ جو آپ نے حاضری دینی ہے، نہ تو آپ کو میدان جنگ کے اندر اس حاضری کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ سفر کی حالت کے اندر چھوڑ سکتے ہیں، نہ بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی حالت کے اندر یہ نماز آپ کو معاف نہیں ہے۔ جب تک آپ کی عقل ٹھکانے ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، تو تب تک آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز چھوڑنے کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ سفر کے اندر کیفیت الگ ہو جائے گی، نماز آپ کی قصر ہو جائے گی، عادی ہو جائے گی، سنتیں آپ نے نہیں پڑھنی، جو فرض نماز ہے اس میں آدھے کر لیں گے، فجر کے ظاہر 2 ہی فرض ہیں تو 2 ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے آپ 2 پڑھیں گے، عصر کے 2 پڑھیں گے، مغرب کے 3 پڑھیں گے، عشاء کے 2 پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ضرور۔ سفر کے اندر بھی چھوٹ نہیں ہے، میدان جنگ ہے، دشمن اپنے وہ تیر برسا رہا ہے، گولیاں برس رہی ہیں اور اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے، وقت نماز آ گیا ہے، 2 گروہ بنا کر ایک کو نماز کے لیے کھڑا کیا جائے، ایک کو دشمن کے مد مقابل کھڑا کیا جائے، لیکن نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں موجود ہے ہی نہیں ہے۔ اگر مسلم ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بنیاد یہ 2 پلر آپ کے جب مضبوط ہو جائیں گے تو دیگر جتنے بھی دین کے کام ہیں ان کاموں کے اندر آپ کے یہ 2 جو کام ہیں نا یہ معاون ہوں گے۔ تیسرا کام جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن میں بھی آپ جب بھی پڑھیں گے دیکھیں گے تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوگا تو فرمائے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ جو نماز ہے وہ تیرے جسم کا حصہ ہے، اور جو یہ ہے زکوٰۃ ہے وہ تیرے مال کا حصہ ہے۔ مال میں سے تو جو رب العالمین کا جو رب تعالیٰ نے تیرے مال کے اندر حصہ مقرر کر رکھا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، رب کے راستے کا، اس مال کو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ چیز تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تو نے مال جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا امانت کے طور پر، تو وہ چیز تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ زکوٰۃ بھی تو ادا کر دی، یہ 3 پلر تیرے پورے ہو گئے۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ویسے صدقہ کرنا یہ بھی تیرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ جو میرے بندے ہیں نا ان کے مال کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مانگنے والے کے لیے، اور وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں مستحق لیکن مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، ان کے لیے میرے بندے اپنے مال میں سے ایک خاطر خواہ
حصہ الگ کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ بھی پوری ہوگی، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ 29 یا 30 دن کے روزے ہیں، سال میں ایک ہی مرتبہ روزے ہیں، اور اس روزے کے اندر ہر وہ انسان روزے رکھے گا جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور وہ روزے رکھنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے۔ اگر مسافر ہے تو سفر کی حالت میں وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد کے اندر وہ گنتی پوری کرے گا۔ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جو تھوڑے دنوں کا بیمار ہے، اسے معلوم ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اس بیماری کے ایام میں روزے افطار کر لے گا، بعد میں وہ روزے جب اس کی صحت درست ہو جائے گی تو دوبارہ سے رکھ لے گا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہونے والی ہے ہی نہیں، بستر کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے دے گا۔ تو یہ جو چوتھا پلر ہے اسلام کا، روزہ۔ پھر پانچویں کیا چیز ہے؟ حج بیت اللہ ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں مدینہ، جو مکہ مکرمہ میں رب العالمین کے گھر کے اندر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ یہ 5 چیزیں آپ کی اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اور بنیاد کے اندر آپ نے کیا چیز ڈالنی ہے؟ جو سورۃ البقرہ میں اللہ نے پہلا گروہ بیان کیا نا، متقین لوگوں کا، اور رب نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پہ دل کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ چیز جو تو نے اپنے دل کے اندر یقین پیدا کرنا ہے، اسی یقین کی جو یقین کی بلڈنگ بنے گی نا، وہ ہوتا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا سمجھنا، اس کے اوپر یقین کر لینا۔ یقین بھی ایسا کہ یہ کائنات ساری کی ساری، اس کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن جو میرا رب ہے، اس رب کی جو باتیں ہیں، اس رب کا جو کلام ہے، وہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ سچی ذات ہے۔ اس رب العالمین کا جو کلام ہے وہ سچا ہے۔ کائنات ساری جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کا کلام جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے۔ تو ایمان بالغیب، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ایمان ہے نا، وہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم رب العالمین کی ذات کو دیکھ تو نہیں سکتے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جو کائنات کی آنکھیں نا وہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن کائنات کا رب ساری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز رب العالمین کے نظروں کے سامنے ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ساری کائنات کی چیزوں کو۔ تو ایمان بالغیب، جو رب العالمین کی ذات ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم نے بن دیکھے ایمان لے کے آنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے کہنے کے اوپر رب العالمین سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ یہ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ربا تو جو ہے نا، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ظاہری طور پر، تو رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، دیکھیے پہاڑ کے اوپر نور کی تجلی مارتا ہوں، پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ کھڑا رہا نا تو پھر تجھے بھی وہ طاقت مل جائے گی تو تو بھی دیکھ پائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب پہاڑ کے اوپر وہ نور کی تجلی پڑی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رب العالمین کو اس نے بن دیکھے ہی ایمان لانا ہے۔ ہاں، قیامت والے دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ اپنے رب کو یوں دیکھیں گے جیسے آپ یہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، جہاں پہ کبھی کوئی بادل نہ ہو، بالکل صاف آسمان ہو، تو وہاں پہ آپ جس طرح چاند کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے نا، یہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ایمان ہے وہ ہمارا غیب کے ساتھ ایمان ہے۔ پھر جو فرشتے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں دیکھے، یہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں ہیں آسمانوں سے اترتی تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے پاس ان کتابوں میں سے قرآن پاک موجود ہے۔ تو ہم یہ اس کا کچھ تعلق ایمان بالغیب سے بھی ہے، اور یہ ایک یقینی ایمان بھی ہے کہ ہم اس چیز کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اللہ رب العالمین کا کلام من و عن اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ وہ کیوں؟ کہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایمان بالغیب جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے، اور ایمان کے جتنے بھی 6 ارکان ہیں ان میں سے اکثر جو ارکان ہیں ان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ تو بنیاد کے اندر جو ایمان ہوگا، ہمارے دل کے اندر جو یقین ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ہمارا یقین ہوگا کہ وہ فرشتے ہیں، رب العالمین نے ایک مخلوق پیدا کر رکھی ہے اپنے نور سے، وہ نوری مخلوق رب العالمین کی وہ فرشتے ہیں اس کائنات کے اندر، اور ان فرشتوں کے سردار جبریل امین قرآن کا پیغام لے کر پیارے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر جو رب العالمین نے کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری کتابیں سچی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، پھر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ ہمارا صرف ان کے اوپر سرسری ایمان لانا ضروری ہے، ان کتابوں کے بارے میں کھوج لگانا یا ان کے اندر جو پیغام ہے اس کو پرکھنا پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کتابوں کی جو کتاب ہے، کتابوں کی ماں، ہمارے پاس ایک اصل کتاب آ گئی ہے جس کتاب کے اندر کائنات کی ہر چیز موجود ہے، رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو رسول اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر، سچے رسول تھے۔ اور پھر جو تقدیر ہے، اچھی اور بری تقدیر، وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور آخرت کا یقین، آخرت کا یقین اتنا ضروری ہے اے مسلم تیری زندگی کے اندر کہ تیری زندگی تب تک درست سمت جا ہی نہیں سکتی جب تک تیری زندگی میں آخرت کا یقین نہ ہو۔ آخرت کا یقین ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیری زندگی درست سمت چلے گی، صراط مستقیم پہ چلنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تیرے دل کے اندر یہ خیال آئے گا نا، جب تیرے دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ ایک دن میرا مالک، میرا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور سامنے کھڑا کر کے مجھ سے میری ساری زندگی کے بارے میں میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا، جب یہ یقین ہوگا نا تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچے گا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے گا، تاکہ اللہ کے دربار میں جب میں پیش کیا جاؤں تو میرے پاس نیکیوں کا ایک بڑا انبار ہو، اور میرے جو نامہ اعمال کے اندر کم سے کم گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر کے معاف کروا لے انسان، کہ نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ ہی باقی نہ رہے۔ تو یہ آخرت کا یقین، یہ بھی انتہائی ضروری ہے زندگی کو درست سمت لے جانے کے لیے۔ جب بنیاد کے اندر یہ ایمان ہوگا، اس ایمان کے اوپر تو اسلام کی عمارت کو کھڑا کرے گا، جو بنیادی ایمان ہے وہ تیرے دل کے اندر موجود ہوگا، اس کے ساتھ تو کیا کرے گا کہ یہ جو دیگر اسلام کے ارکان ہیں اس کے اوپر عمل کرے گا، تو یہ تیری اسلام کی عمارت بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ پھر تو اس کے اندر جب جائے گا نا تو تجھے اس اسلام کی لذت آئے گی، وہ اسلام پھر تجھے زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرے گا، وہ تیرے گھریلو معاملات ہوں تب بھی اسلام تیری رہنمائی کرے گا، معاشرتی مسائل ہیں تب بھی تیری اسلام رہنمائی کرے گا، حکومت وقت کا کچھ مسئلہ ہے تو وہ بھی اسلام تیری رہنمائی کرے گا، تو حکومت تو نے کس طرح چلانی ہے، قانون تو نے کس طرح نافذ کرنا ہے، انصاف تو نے کس طرح کرنا ہے، معاشرے کے اندر پائے جانے والے جرائم کا خاتمہ تو نے کس طرح کرنا ہے، معاشرے کے اندر تو نے امن کیسے پیدا کرنا ہے۔ پھر یہی اسلام ہے، یہ اسلام تجھے اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے راز بھی بتائے گا، یہ اسلام تجھے یہ بھی بتائے گا کہ جب اس دنیا کے اندر کچھ نہ تھا تو کیا تھا، وہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بتائے گا اسلام تجھے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا نا تو رب العالمین کی ذات تھی، اور جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو تب بھی اسلام تجھے بتائے گا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بچے گا کیا؟ صرف رب العالمین کی ذات باقی بچے گی۔ تو یہ اسلام تیری ہر لحاظ سے رہنمائی کرے گا، اس کائنات کے راز تیرے اوپر کھولے گا، سائنسی حقائق تیرے سامنے کھول کھول کے بیان کرے گا، ایسی ایسی باتیں سائنس کی، وہ چیزیں جو آج تجھے اس ترقی یافتہ دور کے اندر ملتی ہیں، اسلام نے، اس قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن تیرے سامنے جانوروں کا
لائف سٹائل بیان کرے گا۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں بات کرے گا۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، تیرے سامنے اس کائنات کے اندر جو واٹر سائیکل چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرے گا۔ پھر یہ تجھے بتائے گا یہ اسلام کہ رب العالمین جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین اس سے کیسے زندہ ہوتی ہے، بنجر زمینوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اسلام احاطہ نہ کر رہا ہو۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، تیری زندگی کے ہر معاملے کے اندر اسلام تیری رہنمائی کرے گا۔ اتنا پیارا مذہب ہے کہ تجھے قضائے حاجت کے آداب بھی سکھلائے گا اور حکومت کرنے کے طریقے بھی سکھلائے گا۔ تجھے دنیا کے اندر جو بھی جس چیز کے بارے میں تجھے رہنمائی چاہیے وہ تیری رہنمائی یہ والا مذہب کرے گا۔ ایسا پیارا اور عظیم مذہب ہے یہ اسلام کہ یہ تیری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرے گا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر یہ تیری رہنمائی کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ہر جگہ پہ یہ اسلام تیری رہنمائی کرے گا۔ جب تیرے پاس اسلام موجود ہوگا، جب تیرے پاس اس کی بنیاد کے اندر ایمان موجود ہوگا، تو پھر عبادت کے اندر تو اپنے آپ کو جب لگائے گا، اور عبادت کے اندر محنت کی ضرورت ہے۔ کیسے محنت؟ کہ جو بھی تو عبادت کرے، جب نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی پیاری نماز پڑھ کے جیسی نماز کائنات میں کسی اور نے پڑھی نہ ہو، خوبصورت قسم کی نماز پڑھ۔ پھر تو اگر روزہ رکھے تو بالکل روزے کے تمام تر لوازمات کو پورا کر، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو رکھ۔ کوئی بھی عبادت کا کام ہے اس کو دل سے کر، نیت صاف کر کے کر، رب العالمین کی رضا کے لیے کر۔ زندگی کے اندر اپنی زندگی کو شرک کی گندگی سے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رب العالمین کی عبادت کے اندر لگ جا۔ جب بنیاد پہ ایمان ہوگا اور تیرے پاس عمل کرنے کے لیے اسلام موجود ہوگا تو پھر عبادت کرتے کرتے عبادت تجھے ایسی لذت دے گی، عبادت تجھے ایسا پیار دے گی، رب العالمین کے ساتھ تیرا ایسا تعلق مضبوط کرے گی یہ عبادت کہ تو احسان کے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ کیا تھا تیرے پاس اسلام کی بلڈنگ تھی، تو اس کے اندر داخل ہوا، پورے کا پورا داخل ہو گیا۔ بنیاد کے اندر تو نے ایمان ڈال دیا، ایمان تیرا تھا، دل کے اندر تو نے بہت ہی پیارا قسم کا ایمان رکھ لیا۔ اب تو عبادت کرتے کرتے ایسے درجے پہ پہنچ جائے گا جس درجے کا نام ہے احسان۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ معروف حدیث جبریل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ عبادت کا ایسی لذت اور ایسا عبادت کا درجہ ہے، اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر کہ انسان یوں عبادت کرے کہ جیسے وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی ادارے کے اندر ملازم ہیں، آپ کے سامنے آپ کا باس، آپ کا مالک کھڑا ہے، تو آپ جو بھی ڈیوٹی ہے وہ کیسے کر رہے ہوں گے؟ آپ کے دل کے اندر ایک خیال ہوگا، ایک خوف ہوگا، ایک روب اور ایک دبدبا ہوگا نا اس کا کہ میں اپنے مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ سامنے کھڑا ہے، تو میں کام بڑے انعماد کے ساتھ، بڑے اچھی طریقے کے ساتھ کروں گا۔ یہ اگر عبادت کا یہ مقام انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو وہ مقام انسان کو ایسی لذت عطا کرتا ہے، رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ، ایسا تعلق جڑ جاتا ہے کہ جس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ تو عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، اس کی لذت کیا ہوگی۔ پھر جو رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا تو پھر جسم پہ کپ کپی نہیں آئے گی، جسم کے اندر جسم کا انگ انگ جوڑ جسم
کی روح بھی اس کو لذت کو محسوس نہیں کرے گی؟ جس طرح کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوں گڑ گڑایا کرتے کہ آپ کے سینہ مبارک سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا آگ کے اوپر کھولتی ہے تو وہ گڑ گڑ کی آواز آتی ہے۔ ایسے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے وہ آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور تدبر اتنا، پیار اتنا قرآن پاک کے ساتھ میرے نبی کا کہ کبھی کبھی ایک ایک آیت پڑھتے ساری ساری رات میرے نبی کی گزر جاتی، اور اتنا لمبا قیام رب العالمین کے سامنے کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ان پہ اوپر ورم آ جاتا، وہ سوج جایا کرتے۔ محبتیں جب ہوں تو پھر انسان جسمانی مشقت اس کو بھول ہی جاتی ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے جسم پہ کیا بیت رہی ہے، کیونکہ اس کی روح، اس کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ احسان کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان عبادت یوں کرے کہ وہ گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو رب العالمین کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہا لیکن کم از کم اتنا ایمان تو تیرا ہونا چاہیے، زندگی کے اندر اتنی محنت تو تیری ہونی چاہیے کہ یہ تو یقین کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو پیدا کر سکتا ہے نا، یہ تو مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ عبادت بار بار کرنے سے، عبادت محبت کے ساتھ کرنے سے، چاہت کے ساتھ عبادت کرنے سے۔ انسان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق کیسا ہے۔ جس طرح وہ عبادت کے اندر جاتا ہے نا تو عبادت کی طرف چلنے کی جو چال ہوتی ہے انسان کی، یا جو اس کا رویہ ہوتا ہے، جسم کی اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ کتنی ہے عبادت کے لیے، رب العالمین کی ملاقات کے لیے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ تو یہ جب بار بار عبادت ہوگی تو یہ دل کے اندر کیفیت لازمی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب انسان کے سینے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا اس سے بڑھ کر کہ اللہ محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پیار سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یقین مانیے اس عبادت کی لذت ایسی لذت ہوگی جو تیرے جسم کے انگ انگ کو مسرور کر دے گی۔ ہر طرح تیرے جسم کے اندر ایسی لذت آ جائے گی کہ تو عبادت کے لیے تڑپے گا۔ جب بھی عبادت کا وقت ہوگا تو وقت ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اسلام کا مختصر سا جو ناقص علم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اس اسلام کے اندر کیا کیا خزانے میرے رب نے ہمارے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صرف بس اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اسلام بڑا آسان ہے، اس کی عبادات بڑی آسان ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں۔ پہلی امتوں کے حال کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اس کا تقابل اپنی امت کے ساتھ کریں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا کی ہیں۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری آسانیاں میرے رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ان آسانیوں سے بھی فائدہ اٹھائیے، اور رب العالمین نے جو ہمیں دنیا کے اندر اس عبادت کے لیے بھیجا ہے اس عبادت کو کیجیے۔ وہ عبادت یہ بنیادی ارکان کے ساتھ ہوگی، اور بنیاد کے اندر آپ کے سینے کے اندر ایمان بھی ہوگا، اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ جب آپ اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو پھر شیطان کی چالوں سے بھی آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ پھر آپ کا رب عبادت کے اندر، عبادت کے معاملات میں آپ کی مدد بھی کرے گا، اور آپ دین اسلام کے اوپر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ تو جو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اس اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابع کر دینا، سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ رب العالمین کی جو چاہت ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو اس چاہت کے تابع کر دینا۔ جو رب چاہے
میں وہی کروں، یہ ہے اسلام۔ جو رب مجھے کہے میں وہ کام کروں، جو رب مجھے جس کام سے روکے میں اس کام سے رک جاؤں، یہ ہے اسلام۔ جس کام کے کرنے کا میرے نبی نے مجھے حکم دیا میں وہ کام کرنے لگ جاؤں، یہ ہے اسلام۔ جس کام سے میرے نبی نے مجھے منع کیا اس کام سے میں اپنے آپ کو روک لوں، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کیا ہے؟ سراسر اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو ماننا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں اسلام کے متعلق جو آج کی ہم اس سیشن کے اندر، اس ویڈیو کے اندر ہم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح یہ آگے یہ پروگرام کا انشاءاللہ سلسلہ جو چلتا رہے گا تو اس کے اندر مزید ہم اس اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اس اسلام کے اندر جو ہمارے لیے خزانے رب العالمین نے چھپا کے رکھے ہیں، یا اس اسلام کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو اس اسلام کے اندر ہمارے لیے سکون قلب ہے، لذت دل ہے، روح کا جو سکون ہے اس دین کے اندر، جب ہم انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم کون سے دین سے دوری کر بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، دنیا کی زندگی کو بھی مزین کرتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے نا جو ہم نے جہاں پہ جانا ہے، رب العالمین سے ملنے کے بعد جو معاملات شروع ہونے والے ہیں وہ تو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو چند روزہ زندگی کے لیے ہم جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین بہت ہی پیارا ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر پیار ہی پیار ہے، مالک کے ساتھ تعلق ہے، اپنے نبی کا ذکر خیر ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ رب العالمین کی ذات کا ایک ایسا تعارف، ایسا تعلق ہے جس تعلق کی بنیاد کے اوپر انسان زندگی کے اندر بڑے بڑے دکھوں کا، بڑے بڑے غموں اور پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو ابدی نہیں سمجھتا بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی عطاؤں کو وہ رب العالمین سے جوڑتا ہے، مصیبتوں کو اپنے گناہوں کی جو ہے وہ نتیجے سمجھتا ہے اور رب العالمین کے دربار کے اندر صبر کرتا ہے اور اس اللہ سے اجر مانگتا ہے اور اس مصیبت کا نعم البدل مانگتا ہے، اور نعمتوں کے لیے اس رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب نعمتیں تیری طرف سے ہیں، عطائیں تو کرتا ہے، جو کچھ میری زندگی کے اندر تو نے مجھے دیے رکھا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جو خلاصہ تھا دین اسلام کے متعلق وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جب چلتا رہے گا تو ہم اس کا جو دین اسلام کی بیوٹی ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے متعلق ذکر کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی خوبصورتی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے فرامین، ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پیارا اسلام ہے، جو ایک ضابطۂ حیات ہے، اس کے مطابق کائنات کا رب ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔